نظریے کے ساتھ محبت کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ کی اپنے نظریے کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نظریاتی محبت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ معاملہ کتنا اہم تھا اور وہ کتنی خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہوا، یہ سمجھنا ذرا ضروری ہے۔ ہائی کورٹ میں ہمارے چند وکلاء نے راؤ عبدالرحیم کی سربراہی میں ایک عرصے تک ایک کیس لڑا، اور وہ سوشل میڈیا پر توہین کے حوالے سے وہ کیس تھا۔ قرآن کریم کے غلط ترجمے کر کے اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، ازواج مطہرات کی توہین، خود ذات اللہ کی توہین، یہ بڑی تعداد میں لوگ سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کر رہے تھے۔ اس دن جب وکیل نے ہمیں وہ مواد دکھایا تو آپ یقین کریں کہ ہمارے قلب پھٹنے کو آئے، اور ہم نے آنکھیں بند کر کے کہا کہ یار یہ ہمیں مت دکھاؤ، ہم سے دیکھا نہیں جائے گا۔ اس کی ایک ہلکی سی مثال کہ انہوں نے اپنے جسم پر قرآن لکھا اور غلط مقامات پر انہوں نے اس طرح کے نام لکھے، اس کی ویڈیو بنائی، اسے شیئر کیا، اور بعض ایسے ہیں جو میں آپ سے اس کا ذکر نہیں کر پا سکتا، مگر میں ذکر کر نہیں سکتا، یعنی مجھے اندیشہ ہے کہ میں ذکر کروں تو مجھے کچھ ہو جائے یا آپ کو کچھ ہو جائے، دل پر کچھ ہو جائے، اٹیک ہو جائے، اتنی گندگی۔ ہائی کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا کہ اس مواد کو ہٹایا جائے، اس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اسے ہٹایا جائے۔ اس طرح کی 5-6 شکوں پر ایک خوبصورت فیصلہ آیا، اور حکومت سے اور پی ٹی اے سے اور دیگر جو ادارے ہیں ان سے کہا گیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو ہٹائیں۔ اس وقت کی حکومت اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلی گئی، اور اس نے وہاں جا کر کہا کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم کیا جائے، ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم کیا جائے، اور یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات تھی۔ وہ کیس چلتا رہا، اور کچھ دن قبل یہ بات واضح ہوئی کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے گا۔ جو ججوں کے ریمارکس آ رہے تھے اس سے وکلاء میں تشویش پیدا ہوئی۔ ان وکلاء کی ٹیم نے مذہبی جماعتوں سے رابطہ کیا کہ آپ اس میں فریق بن کر شامل ہو جائیں، اور آپ سپریم کورٹ کو بتائیں کہ اس گستاخی کی وجہ سے ملک میں کتنی دہشت گردی ہو چکی ہے اور کتنا خون بہہ چکا ہے۔ اس کے لیے حکومت کو کبھی کون سا آپریشن کرنا پڑا اور کبھی کون سا آپریشن کرنا پڑا، اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ یہ توہین ہے، جس کی وجہ سے سارا ماحول پیدا ہوا۔ تو اس توہین کے خاتمے کا وقت آیا، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر یہ جو اتنے لوگ ہیں اور یہ کسی کے کنٹرول میں تو نہیں رہیں گے، اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جب ایسی چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو ہم ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چاہتے ہیں کہ یہ قانون بن جائے۔ اس کے لیے ہم گئے اور پیش ہوئے، اور پیش ہو کر یہ بات ثابت کرنی تھی کہ یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ بہت سارے لوگوں کو میں اس بات پر حکومت وقت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے اس کو اہمیت دی، سنجیدگی سے لیا، بڑا کردار ادا کیا۔ بہت سارے حوالوں سے یہ بات آگے بڑھی، اور کل جو ٹرینڈ چلا وکلاء کی جانب سے اس پر، وہ بھی بہت بھرپور لاکھوں میں تھا، جس میں لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ چیز درست نہیں ہے، لہٰذا حکومت کو اپنی اپیل واپس کرنی چاہیے۔ پھر اگر اپیل واپس نہ ہوتی تو ایک سوالیہ نشان یہ بھی تھا کہ کل آپ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تھے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے دور حکومت میں جو واپس لینے کے لیے اپیل دائر کی گئی ہے، آج آپ کی حکومت میں اس کا فیصلہ اور آپ نہیں بول رہے، تو پھر تو فرق تو کوئی نہ ہوا۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں رکیں
اور اس کو روکا جائے تو اس پر کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ کردار ادا ہوا۔ تحریک لبیک کے ساتھ رضوی بھی وہاں پہنچے، میں بھی اپنی جماعت کی طرف سے وہاں پہنچا۔ قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد ادوانی صاحب جس وقت سفر پر ہیں اور مسلسل ہمارا رابطہ تھا، ان سے میں نے مشورہ کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس میں فریق بنیں اور چلے جائیں، ضرور جائیں۔ ان کا حکم آ گیا۔ 2 دن قبل ہم وہاں اسلام آباد میں جماعت کے ذمہ داران بیٹھ گئے، جس میں مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب تھے، مرکز سیکرٹری جنرل مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب تھے، مولانا تصدق صاحب تھے، مولانا دشانی صاحب تھے، اور اس طرح دیگر حضرات 5-7 ہم وہاں جمع ہو گئے، اور ہم نے اس وکیل کو بلایا، اس کیس کو پوری طرح سمجھا، اور سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا جماعت کا کہ ہمیں اس میں جو قربانی دینی پڑے گی ہم اس کے لیے ضرور پیش ہوں گے۔ مجھے کراچی آ کر واپس سفر کرنا پڑا اس کے جانے کے لیے، لیکن میں نے اس کے لیے آ کر دوبارہ سفر کیا اور وہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ حضرات کی دعاؤں سے، وہ حکومت نے اپنا وہ فیصلہ واپس لے لیا۔ ہائی کورٹ سے جو یہ فیصلہ ہوا تھا، اب وہ فیصلہ برقرار ہے کہ یہ توہین امیز جو مواد ہے یہ سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کیا جائے گا، اور حکومت اس کی پابند ہوگی، اور جتنے ادارے ان کو پابند کرے گی کہ اسے ختم کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں ان کی جو گستاخیاں ہیں ان گستاخوں کو گرفتار کیا جائے، FIR درج کی جائے۔ اس طرح کی 8 شقوں پر مشتمل یہ خوبصورت قانون تھا۔ میں صبح سے جب سے سپریم کورٹ سے نکلا ہوں اس وقت سے ابھی تک مختلف طبقات کے فون میرے پاس بھی آ رہے ہیں، ان وکلاء کے پاس بھی آ رہے ہیں، اور میں آپ کے توسط سے ان وکلاء کو، راؤ رحیم کی ٹیم میں کام کرنے والے ان وکلاؤں کو، ہمارے نوید ہاشمی صاحب اور بھائی احتشام صاحب، یہ بھی اپنی جگہ ایک محنت کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور جتنے بھی لوگ متحرک ہو کر اس میں شامل رہے، ہم سب کو مبارکباد دیتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے اس کردار پر پوری قوم کی طرف سے انہیں شاباش دیتے ہیں۔ میں جب سے وہاں سے نکلا ہوں مختلف طبقات کے لوگوں کے فون آئے، اور وہ خوشی کا اظہار انہوں نے کیا کہ ہمارے ملک میں کوئی قانون پاس ہوا۔ میں اس لحاظ سے ارباب اقتدار سے، ارباب ریاست سے، اور قومی سلامتی کے اداروں سے، اور ملک کے محب وطن طبقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اور حکومت کے اپیل واپس لینے سے مسلمانوں میں کتنی خوشی کی لہر دوڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے شہری من حیث القوم اس ملک کے اندر قانون چاہتے ہیں اور ضابطہ چاہتے ہیں، اور ایسا قانون چاہتے ہیں جس میں مقدس شخصیات کا تحفظ ہو۔ یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، یہ ملک اور اسلام کو بچانے کی بات ہے، تاکہ اس ملک میں ہونے والی فرقہ واریت، دہشت گردی، تخریب کار اور ان چیزوں کو روکا جائے۔ وہ کیسے روکے؟ گستاخیاں ہوتی رہیں گی تو وہ تو نہیں رکیں گے۔ جب یہ بنیاد کو، جڑ کو ہم اتار پھینکیں گے، کوئی گستاخی نہیں کرے گا، کسی کے پیج پہ ایسی چیز نہیں آئے گی، تو بھائی کوئی اٹھے گا نہیں، کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کرے گا، کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، تو ملک پرامن ہوگا۔ تو اس ملک کو پرامن بنانے کے لیے تمام طبقات یہ چاہتے ہیں کہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ میری درخواست ہے ان تمام اداروں سے کہ جو چیزیں قانون سازی کی اب بھی رکی ہوئی ہیں، اور ہمارے ساتھ وعدہ ہوا تھا کہ ہم قانون سازی کریں گے اور ابھی تک رکی ہیں، وہ قانون سازی کے لیے تیز کوشش کی جائے اور قانون سازی کی جائے، تاکہ ہر گستاخ قانون کے شکنجے میں آئے، کسی عام آدمی کو اٹھ کر ہتھیار اٹھانے کی یا کسی کو مارنے کی نوبت ہی نہ آئے اور گنجائش ہی نہ ہو۔ جب حکومت اور صاحب اقتدار ہی یہ کام کریں گے تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عدالتوں کے اندر جو ہے وہ شفاف تفتیش کی جائے، اگر کوئی مجرم نہیں ہے تو اس کو یہ بات نہ کی جائے، لیکن اگر مجرم ہے تو اسے ضرور جو ہے یہ کام اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اس مجرم کو سزا ملنی چاہیے اور قانون کے دائرے میں ملنی چاہیے تاکہ ملک پرامن ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون سازی کی جائے اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ اصل میں گستاخی کا راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ گستاخی کا راستہ کھلا رہے اور لوگ جو ہے وہ آپس میں لڑتے رہیں اور دیگر ممالک والے اس کا تماشا دیکھتے ہیں۔ اور اب بھی اس کے پیچھے غیر ملکی طاقتیں جو یہ چاہتی
چاہتی ہیں کہ اس ملک میں ایسے قانون نہ بنے اور ایسے لوگوں کو چھوٹ اور جو چاہے وہ کرتے رہیں تاکہ لوگ کے ایمان سے کھیلا جاتا رہے۔ الحمدللہ ان حضرات کے بروقت رابطوں نے اس سازش کو ناکام کیا اور کئی عرصے سے دشمنان صحابہ اس کوشش میں لگے ہوئے کہ جو ان کے خلاف تمام طبقات متفق ہیں، یعنی آپس میں لڑا کر اپنے ناپاک عزائم کو جو ہے وہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اہل سنت بیدار تھے، بیدار ہیں، بیدار رہیں گے، کسی ایسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ میں آپ کے توسط سے اپنے اس پیغام کے ذریعے تمام طبقات دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب مل کر گستاخوں کے خلاف اپنی قانونی کارروائی پوری کریں، اور ہم سب کا یہ مشترکہ مسئلہ ہے، یہ ملک ہے، اس کے قانون اور ضابطے، یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے۔ تو آج کی ہونے والی یہ کارروائی سپریم کورٹ کی حکومت کے اس کیس کی اپیل کے واپس لینے کی، جو اس میں شامل تھے اس میں وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑی فتح ہے۔ ہم جس کام کے لیے اول دن سے کوشش کر رہے تھے، اللہ کا شکر ہے وہ کام آج ہائی کورٹ سے ہوا، سپریم کورٹ سے ہوا، کیس واپس لیا، قانون کی صورت میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہم آگے بھی چاہیں گے، تمام طبقات سے میری گزارش ہے، ہم آگے بھی چاہیں گے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس میں بدامنی کو بچانے کے لیے، قتل و قتال سے ملک کو بچانے کے لیے، ملک کے اندر جو ہے وہ خانہ جنگی سے بچانے کے لیے، فرقوں کے آپس میں لڑنے سے بچانے کے لیے سب سے بہترین اصول اور ضابطہ وہ قانون ہے، جو ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے، وہ بنایا جائے، مزید بھی بنائے جائیں تاکہ قوم خوش ہو۔ آج خوشی کا اظہار قوم کا بتا رہا ہے کہ یہ گستاخیوں کے خلاف قانون چاہتے ہیں۔ آپ سب چاہتے ہیں نا انشاءاللہ؟ آپ حضرات بڑی محبت سے ہیں، میں آپ کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے سکون کے ساتھ، ہاتھ بھی سب نے ملا لیا، ہاتھ بھی سب سے ہم نے پہن لیے اور خوشی کا اظہار بھی کر لیا۔ اپنے اپنے گھروں میں جا کر 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت اور صلاۃ الشکرانہ کے پڑھیں گے، پڑھ کر دعا کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کریں گے اور آگے بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو محفوظ رکھے، اس مقدس شخصیات جن کی توہین ہو رہی ہے ان توہین کرنے والوں کے لیے قانون بنا سکیں، سزا دلوا سکیں، تاکہ ان پاک ہستیوں کے خلاف کوئی بھونکے نہ اور اس ملک میں ان کی وجہ سے کوئی عذاب نہ آئے جس سے ہم سب کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی مہنگائی کی صورت میں جس میں ہم بہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔